السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت ہے کہ جس کی جڑ ہے جو بالکل مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اور کلمہ خبیثہ یعنی کفر و شرک کی مثال ایک خبیث درخت کی ہے کہ اسے زمین پر سے ہی اکھاڑ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 24، 25، 26 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں دو مثالیں ہیں، ان تینوں آیتوں میں دو مثالیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی۔ کلمہ طیبہ جانتے ہیں کلمہ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی؟ کشجرۃ طیبۃ، یعنی اس کی مثال پاکیزہ درخت کی ہے۔ پاکیزہ درخت سے مراد ایمان والا آدمی، پاکیزہ درخت سے مراد ایمان والا آدمی جو لا الہ الا اللہ کو ایکسپٹ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے کلمے کا زبان سے اقرار کرتا ہے، دل میں اس کا یقین رکھتا ہے، اور پھر اعمال سے اس کلمہ طیبہ کو سچ بھی ثابت کرتا ہے۔ یہ تین چیز ہونا ضروری ہے ایک مومن مسلمان کے لیے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک بھی چیز کٹ ہو گیا تو مومن مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مومن اور مسلمان گھرانے میں ہی کیوں نہ پیدا ہو۔ تو دیکھیے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی۔ کشجرۃ طیبہ، گویا کہ وہ ایک پاکیزہ درخت ہے، اور پاکیزہ درخت سے مراد کیا ہے؟ مومن آدمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، اصلها ثابت، کہ اس درخت کی جو جڑ ہے وہ بالکل زمین کے اندر مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں بالکل آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے، مطلب کیا؟ مومن آدمی کا دل زمین ہے جو کلمہ طیبہ کو اپنے دل کے اندر بالکل پیوست کرتا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگوں کو کلمہ طیبہ کا معنی بھی معلوم نہیں ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کو کلمہ طیبہ کا معنی معلوم ہے لیکن ان کے عمل میں ہی کھوٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں پائی جا رہی ہیں۔ تو ان آیتوں سے ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی رسمی مسلمان تو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، مسلمان نام ہے، مسلمان نام ہے، مسلمان نام ہے، لیکن پکا سچا مسلمان بننے کے لیے ان تمام باتوں کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پاکیزہ درخت کی مثال، پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت ہے جو مومن آدمی ہے، اصلها ثابت، کہ اس کا جڑ بالکل مضبوط ہے، یعنی مومن کا دل جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اپنے دل میں اس کو بالکل پیوست کر کے رکھتا ہے۔ یہ تفسیر بیان کی ہے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں، اور اس تفسیر کو بیان کرنے والے جو مفسرین ہیں ان میں علی ابن ابی طلحہ، اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی تفسیر بیان کی کہ کلمہ طیبہ کی مثال مومن آدمی جو اصلها ثابت، جس کا دل ہوتا ہے، جو کلمہ طیبہ کو اپنے دل کے اندر بالکل پیوست رکھتا ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، مطلب اس کے اعمال جو نیک اعمال ہوتے ہیں
جو وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یا اپنے اعمال سے اس کو ادا کرتا ہے، اپنے اعضاء اور جوارح سے ادا کرتا ہے، اس کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں نیک اعمال وہ آسمان کی طرف ہمیشہ اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے رہتا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں یہ جو عبارت ہے وہ مومن آدمی کے اعمال سے، چاہے وہ گفتگو کرے چاہے وہ نیک اعمال انجام دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسمان پر بھی اٹھاتا ہے اور اس کو شرف قبولیت سے بھی نوازتا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4698 سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک پوچھا، بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے، وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان آدمی کی طرح سے ہے، کہ جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور جو ہمیشہ اللہ کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ خاموش ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں، وہ بھی خاموش ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا، فوراً میرے ذہن کے اندر بات آئی کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ لیکن ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ ہیں یہاں پر اور وہ کچھ بول نہیں رہے ہیں، خاموش رہے ہیں، تو انہوں نے بھی بولنا پسند نہیں فرمایا۔ سامعین کرام، جب سب لوگ کچھ نہیں بولے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ جب سب لوگ جانے لگے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان، مجھ کو ذہن میں بات آئی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ تھے موجود، اس لیے میں نے نہیں کہا، نہیں بولنا چاہیے تھا۔ کہا کہ نہیں، بڑے بڑے صحابہ تھے اس لیے نہیں بولا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم بول دیتے تو مجھ کو فلاں فلاں چیزوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ تو یہاں پر اس حدیث سے جو ثابت کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی ہے۔ کھجور کے درخت کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، اور کھجور کا درخت ہر موسم میں پھل لاتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے اس سے مراد مومن آدمی ہے۔ مومن آدمی کا دل ہے جو کلمہ طیبہ کو بالکل اپنے دلوں کے اندر پیوست کر کے رکھتا ہے، اور اس کے شاخیں آسمان میں۔ مطلب یہ ہے کہ مومن آدمی ہمیشہ اپنے عمل سے مزین اور لیس ہوتا ہے، کبھی بھی وہ عمل سے خالی نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ عمل سے ہوتا ہے، ہمیشہ وہ اپنے نیک اعمال کو انجام دیتا رہتا ہے، اس کو دائیں بائیں کی پرواہ نہیں رہتی ہے، اس کو آگے پیچھے کی پرواہ نہیں رہتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی زبان سے یا اپنی اعضاء اور جوارح سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کو دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ہمیشہ نیک اعمال میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں کہا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ جو درخت ہے، یہ جو جھاڑ ہے، یہ جو پیڑ ہے، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتے رہتا ہے۔ کل حین، ہمیشہ، اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ صبح و شام، یعنی جو مومن آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی زبان کے ذریعے سے ہو یا اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے ہو، ہمیشہ نیک عمل انجام دیتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، یہ سب باتیں سننے میں بڑی بالکل نارمل بات لگتی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں عمل نام کی چیز نہیں ہے۔ ہم کہنے کے لیے تو مسلمان ضرور ہیں، کہنے کے لیے تو ایمان والے ضرور ہیں، کہنے کے لیے تو اہل حدیث ضرور ہیں، کہنے کے لیے تو توحید والے ضرور ہیں، لیکن عملی میدان میں دیکھیں گے تو سب سے پیچھے ہمارا ہی نمبر ہے۔ بدعتی لوگ ہم سے آگے ہیں عمل کرنے میں، خرافاتی لوگ ہم سے آگے ہیں عمل کرنے میں، چاہے فجر کی نماز ہو، چاہے دوسری نمازیں ہوں، چاہے ہماری زبان کی باتیں ہوں، چاہے دوسرے ہمارے کیریکٹر ہوں، اگر ہم ان تمام چیزوں پر غور کریں گے تو بدعتی اور خرافاتی لوگ ہم لوگوں سے آگے ہیں۔ لیکن ہم لوگ توحید اہل حدیث بولتے تو ضرور ہیں، لیکن عملی میدان میں کمپلیٹلی کورے ہیں۔ اسی لیے ان باتوں کے اوپر بہت ہی غور سے دھیان دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، مومن آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ عمل میں آگے بڑھتا ہے، ہمیشہ عمل میں آگے بڑھتا ہے۔ ہاں، دوسروں کو سمجھانا ضرور ہے، لیکن دوسروں کو سمجھانے کے چکر میں اپنے عمل سے خالی ہو جانا ہے نہیں، اپنا عمل ہمیشہ آگے بڑھاتے رہنا ہے، اپنے عمل کو ہمیشہ مضبوط بناتے رہنا ہے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ جو درخت ہے جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتے رہتا ہے، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، جب بھی ہو، جو بھی موسم ہو، خوشی کا موسم ہو، غمی کا موسم ہو، ہر موسم میں اس کا جو اصل ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا رب کیسے اس سے راضی ہو جائے، یہ چیز اصل بتلانا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے مثالوں کو کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے۔ کیوں بیان فرماتا ہے؟ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مزید فرمایا یہاں پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کی مثال بیان کی ہے، کافروں کی بھی مثال بیان کی ہے، لیکن جو آدمی اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے نا، نفس کا غلام، وہ بھی مشرک ہے۔ جو آدمی اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، صرف قبروں پر جھکنے والا مشرک نہیں ہے، پتھروں کے آگے جھکنے والا مشرک نہیں ہے، دیول کے سامنے جھکنے والا مشرک نہیں ہے۔ جو اپنے نفس کا غلام ہے کہ اس کا نفس اس کو جیسا کہتا ہے ویسا وہ کرتا ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ وعدہ توحید کا پابند ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے حکموں کا پابند ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے حکموں کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی ہے، خبیث کلمے کی مثال خبیث درخت کی ہے۔ اس سے مراد مشرک ہے، کافر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے آگے ہمیشہ دوسروں کے حکموں کو ترجیح دیتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے بجائے ہمیشہ غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ایسے کافروں کی مثال بالکل ناپاک درخت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کو زمین کے اوپر سے اکھیڑ کر کے پھینک دیا جاتا ہے، زمین کے اندر وہ نہیں جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے عمل کے اندر مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ وما لها من قرار، اور اس کو کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، کیا مطلب؟ نہ تو اس کا عمل آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، حدیث سنی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک مومن آدمی کی روح کو جب لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک نافرمان، ایک بدکار، ایک کافر، ایک مشرک اور ایک نفس پرست، دنیا پرست انسان کے جب روح کو اٹھایا جاتا ہے تو پہلے آسمان کے دروازے سے اس کو لوٹا دیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو جو مشرک ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو نفس پرست ہوتا ہے، جو دنیا پرست ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں دوسروں کے حکموں کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی مثال بالکل ناپاک درخت کی ہے، جس کے اندر کوئی قرار نہیں، کوئی مضبوطی نہیں، زمین کے اوپر سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل کو نہ تو آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ ابھی اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور توفیق سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا